لوگ اثاثے ظاہر کریں، 30 جون تک موقع ہے۔ وزیر اعظم کا پیغام، یہ انتہائی آسان اسکیم ہے، آپ کا پیسہ آپ پر ہی خرچ ہوگا، ملک مشکل وقت سے نکل آئے گا، عوام کو یقین دہانی۔ کہا لوگ ٹیکس نہ دیں تو حکومت عوام کی خدمت نہیں کر سکتی۔ لوگ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے، روزے داروں پر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا۔ ناز بلوچ کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ عظمیٰ بخاری نے کہا پی ٹی وی حملے پر عمران نے مبارکباد دی تھی، عدلیہ بحالی تحریک میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں وہ دھو دیں، کل کے واقعے کو مس ہینڈل کیا گیا۔ اندلیب عباسی کا رد عمل۔ قاضی فائز عیسیٰ کو ٹارگٹ کیا تو عمران بھی جائیں گے، چودھری منظور کی جیف اور غریدہ میں گفتگو۔ مائزہ حمید نے کہا اپوزیشن کے بعد ججز کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں، ججز کے خلاف ریفرنس پر طوفان برپا کرنے کی ضرورت نہیں، عامر ڈوگر کا رد عمل۔ نواز شریف کی طبیعت ٹھیک ہے، دن میں 2 بار چیک اپ ہوتا ہے، مریم صاحبہ جھوٹ اور بد زبانی سے پرہیز کریں، شہباز گل کا رد عمل۔ کہا میاں صاحب نے آج 255 افراد سے ملاقات کی، مریم نے روش نہ بدلی تو عوام کو حقیقت بتا دیں گے۔ پاک فوج کا آئینی احتسابی نظام، جاسوسی پر سابق بریگیڈیئر رضوان اور سویلین ڈاکٹر وسیم کو سزائے موت کا حکم، سابق لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو 14 سال قید بامشقت کی سزا دے دی گئی، آرمی چیف نے منظوری دے دی، مجرموں نے قومی راز غیر ملکی ایجنسیز کو دیے تھے۔ چیک پوسٹ حملہ کیس میں پیش رفت، شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، محسن داوڑ کو گرفتار کر لیا، انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش، 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، سی ٹی ڈی کے حوالے علی وزیر پہلے سے ریمانڈ پر ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے نیٹو کے سینئر نمائندے سر نکولس کی ملاقات، خطے میں امن و استحکام اور پاک افغان بارڈر مینجمنٹ پر تبادلہ خیال، افغانستان میں مفاہمتی عمل پر بھی بات چیت ہوئی، ترجمان پاک فوج کا بیان۔ لا الہ الا ہو، اب تو ہے اور تو ہی تو، لا الہ الا ہو۔ اور آج نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن باران رحمت جاری، عدم برداشت اور تاخراتوں کی فضیلت پر گفتگو، پرسوز نعت اور قوالیاں، میزبانوں کی دلچسپ گفتگو عوام کے دل میں گھر کر گئی۔ فوجی افسران کی سزاؤں پر ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی طرف سے مقدمات نمٹانا افواج پاکستان میں بلا امتیاز احتساب کے نظام کی گواہی ہے۔ یہ تینوں مختلف مقدمات تھے جن میں افسران کو جرائم کے حساب سے سب سے زیادہ سزا دی گئی ہے۔ اپڈیٹ لیں گے، آج نیوز کے نمائندے نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید، مزید کیا کہتے ہیں ترجمان پاک فوج؟ جی، لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو 14 سال کی سزائے سخت، قید بامشقت، اور ایک بریگیڈیئر کو سزائے موت اور ایک سائنسدان کو سزائے موت کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے فوجی افسروں کی جو سزاؤں میں توثیق ہے، یہ اس بات کا مظہر ہے کہ مسلح افواج میں احتساب کا نظام بہت سخت اور بڑا کڑا نظام ہے۔ انہوں نے کہا کہ تینوں افسروں کو مختلف کیسز میں سزا دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سزائیں ان کے جو جرائم تھے، ان کے جرائم کی جو سخت ترین سزا بنتی تھی وہ سزا ان کو دی گئی ہے۔ تو اس کے علاوہ ذرائع کا کہنا ہے کہ افواج سے ظاہر ہوتا ہے یہ کہ بھی افواج پاکستان کسی کے لیے کوئی معافی ہے نہ کوئی رعایت ہے، غلط طریقے سے کمائی گئی رقم کرپشن ہی ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ، جاسوسی یا کمیشن سے حاصل کی گئی رقم کرپشن ہے، افواج پاکستان میں بلا امتیاز ہر ایک کا احتساب ہو سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ نوید اکبر آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی سے مختلف بینکس کے چیف فائنینشل آفیسرز نے ملاقات کی ہے۔ بینک اکاؤنٹس کی مکمل رسائی دینے کے حتمی فیصلے کے لیے عید کے بعد دوبارہ اجلاس بلانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وفد کی جانب سے اثاثے ظاہر کرنے والی اسکیم میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے۔ بینک اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو اس حوالے سے خطوط بھی لکھیں گے۔
یہاں بولیں گے ایک بریک، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے بیہائنڈ دا وکٹس ورلڈ کپ اسپیشل۔ آج کے ساتھ رہیے۔ لوگ اثاثے ظاہر کریں، 30 جون تک موقع ہے۔ وزیر اعظم کا پیغام، یہ انتہائی آسان اسکیم ہے، آپ کا پیسہ آپ پر ہی خرچ ہوگا، ملک مشکل وقت سے نکل آئے گا، عوام کو یقین دہانی۔ کہا لوگ ٹیکس نہ دیں تو حکومت عوام کی خدمت نہیں کر سکتی۔ لوگ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے، روزے داروں پر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا۔ ناز بلوچ کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ عظما بخاری نے کہا پی ٹی وی حملے پر عمران نے مبارکباد دی تھی، عدلیہ بحالی تحریک میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں وہ دھو دیں، کل کے واقعے کو مس ہینڈل کیا گیا۔ اندلیب عباسی کا رد عمل۔ قاضی فائز عیسیٰ کو ٹارگٹ کیا تو عمران بھی جائیں گے، چودھری منظور کی جیف اور غریدہ میں گفتگو۔ مائزہ حمید نے کہا اپوزیشن کے بعد ججز کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں، ججز کے خلاف ریفرنس پر طوفان برپا کرنے کی ضرورت نہیں، عامر ڈوگر کا رد عمل۔ نواز شریف کی طبیعت ٹھیک ہے، دن میں 2 بار چیک اپ ہوتا ہے، مریم صاحبہ جھوٹ اور بد زبانی سے پرہیز کریں، شہباز گل کا رد عمل۔ کہا میاں صاحب نے آج 255 افراد سے ملاقات کی، مریم نے روش نہ بدلی تو عوام کو حقیقت بتا دیں گے۔ پاک فوج کا آئینی احتسابی نظام، جاسوسی پر سابق بریگیڈیئر رضوان اور سویلین ڈاکٹر وسیم کو سزائے موت کا حکم، سابق لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو 14 سال قید بامشقت کی سزا دے دی گئی، آرمی چیف نے منظوری دے دی، مجرموں نے قومی راز غیر ملکی ایجنسیز کو دیے تھے۔ چیک پوسٹ حملہ کیس میں پیش رفت، شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی، محسن داوڑ کو گرفتار کر لیا، انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش، 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، سی ٹی ڈی کے حوالے، علی وزیر پہلے سے ریمانڈ پر ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے نیٹو کے سینئر نمائندے سر نکولس کی ملاقات، خطے میں امن و استحکام اور پاک افغان بارڈر مینجمنٹ پر تبادلہ خیال، افغانستان میں مفاہمتی عمل پر بھی بات چیت ہوئی، ترجمان پاک فوج کا بیان۔ لا الہ الا اللہ، اب تو ہے اور تو ہی تو، لا الہ الا ہو۔ اور آج نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن باران رحمت جاری، عدم برداشت اور تاخیراتوں کی فضیلت پر گفتگو، پرسوز نعت اور قوالیاں، میزبانوں کی دلچسپ گفتگو عوام کے دل میں گھر کر گئی۔ فوجی افسران کی سزاؤں پر ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی طرف سے مقدمات نمٹانا افواج پاکستان میں بلا امتیاز احتساب کے نظام کی گواہی ہے۔ یہ تینوں مختلف مقدمات تھے جن میں افسران کو جرائم کے حساب سے سب سے زیادہ سزا دی گئی ہے۔ اپڈیٹ لیں گے، آج نیوز کے نمائندے نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید، مزید کیا کہتے ہیں ترجمان پاک فوج؟ جی، لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو 14 سال کی سزائے سخت، قید بامشقت، اور ایک بریگیڈیئر کو سزائے موت اور ایک سائنسدان کو سزائے موت کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے فوجی افسروں کی جو سزاؤں میں توثیق ہے، یہ اس بات کا مظہر ہے کہ مسلح افواج میں احتساب کا نظام بہت سخت اور بڑا کڑا نظام ہے۔ انہوں نے کہا کہ تینوں افسروں کو مختلف کیسز میں سزا دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سزائیں ان کے جو جرائم تھے، ان کے جرائم کی جو سخت ترین سزا بنتی تھی وہ سزا ان کو دی گئی ہے۔ تو اس کے علاوہ ذرائع کا کہنا ہے کہ افواج سے ظاہر ہوتا ہے یہ کہ بھی افواج پاکستان کسی کے لیے کوئی معافی ہے نہ کوئی رعایت ہے، غلط طریقے سے کمائی گئی رقم کرپشن ہی ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ، جاسوسی یا کمیشن سے حاصل کی گئی رقم کرپشن ہے۔ افواج پاکستان میں بلا امتیاز ہر ایک کا احتساب ہو سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ نوید اکبر آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی سے مختلف بینکس کے چیف فائنینشل آفیسرز نے ملاقات کی ہے۔ بینک اکاؤنٹس کی مکمل رسائی دینے کے حتمی فیصلے کے لیے عید کے بعد دوبارہ اجلاس بلانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وفد کی جانب سے اثاثے ظاہر کرنے والی اسکیم میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے۔ بینک اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو اس حوالے سے خطوط بھی لکھیں گے۔
یہاں بولیں گے ایک بریک، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے بیہائنڈ دا وکٹس ورلڈ کپ اسپیشل. آج کے ساتھ رہیے.